بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ صلی سامنے وقار ارباب فکر دانش، خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ایک جگہ پہ جمع ہو کے ذکر حسین کر سکیں۔ بالیقین یہ بہت بڑی سعادت ہے جو قسمت والوں کو ملا کرتی ہے، ورنہ دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر حسین کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور ظاہر نصیب ان لوگوں کے کہ جو پچھلے سال عشرہ محرم میں موجود تھے لیکن اس سال ان مجلسوں میں تو موجود نہیں ہے لیکن حسین کی بارگاہ میں موجود ہے۔ خدا بھی سب کو بارگاہ حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ عشرہ محرم الحرام 1444 ہجری کی پہلی مجلس ہے، اور آج چونکہ ابتدائی گفتگو ہوگی، کوشش کروں گا کہ آج سے ہی اپنے موضوع کو ترتیب دے دوں کہ ہم روزانہ کی بنا پر کس کس موضوع کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے اور اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اس عشرہ محرم الحرام کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ یقیناً جیسے ہی علی کا نام آتا ہے مومنوں کے دلوں میں بہار آ جاتی ہے۔ نام علی ہے ہی ایسا، اس نام میں تاثیر ہی ایسی ہے، جس زبان پہ آ جائے وہ زبان جگمگا اٹھتی ہے، جس شجرے میں آ جائے وہ شجرہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور میں کوشش کروں گا چونکہ فضائل امیر المومنین کو شمار کرنا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، اگر ہم پوری زندگی بھی لگا دیں پھر بھی اس کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ روزانہ ایک مختلف زاویے سے فضائل امیر المومنین بیان ہوں۔ آج انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں بیان کروں اور میرا عنوان یہ ہوگا فضائل مرتضی بزبان قرآن۔ قرآن میں اس خدا نے جو علی کے قصیدے پڑھے ہیں، میں وہ قصیدے پڑھنا چاہوں گا۔ ضروری تو نہیں ہے نا قصیدے سر کے ساتھ پڑھے جائیں، میری تو خیر سر بھی اچھی ہے لیکن آپ لوگوں نے تو کبھی نہیں سنی ہوگی، لیکن میں نے سر میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ قصیدہ بہرحال آپ لوگوں کو میں سناؤں گا لیکن سر کے بغیر ہوگا۔ میں نے جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 27 ہے۔ خالق لم یزل ولا یزال ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ۔ اللہ کی زمین پہ جتنے بھی درخت ہیں، جس طرح کے بھی درخت ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، جس خطے میں مرضی اگنے والے ہیں، جس شہر میں اگنے والے ہیں، جس گاؤں میں اگنے والے ہیں، ہر جگہ جو درخت اگنے والے ہیں وہ سارے کے سارے درخت بن جائیں۔ پوری توجہ مجمع کی، اللہ نے اس میں علی کا بہت بڑا قصیدہ پڑھا ہے۔ زمین پہ جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے کے سارے قلم بن جائیں، پینسل بن جائیں، لکھنے والے بن جائیں، پھر کیا ہو والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور جتنے بھی 7 سمندر ہیں وہ قلم بن جانے کے بعد سیاہی میں تبدیل ہو جائیں۔ پہلے مرحلے میں درخت قلم بن جائیں، پھر دوسرے مرحلے میں جتنے بھی یہ سمندر ہیں 7 سمندر مل کر
स्याही में तब्दील हो जाए। मा नफदत कलिमात अल्लाह, कलिमा खुदा को शुमार करना मुमकिन नहीं। भाई आयत ने तो सिर्फ ये बयान कर दिया कि कलिमा खुदा को शुमार करना मुमकिन नहीं। अब ये कलिमा खुदा है क्या चीज़, कलिमा खुदा किसे कहते हैं, ये हमने उससे पूछना है जो इस कुरान का वारिस है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कलिमा खुदा से मुराद है अल्लाह की निशानी। कलिमा खुदा से मुराद ये है जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। कलिमा खुदा वो है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। अब पूरी तारीख में हमें एक ऐसा शख्स मिलता है जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाता है। पैगंबर इस्लाम ने ऐसे निशा फरमाया, अन्नज़रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। भाई इबादत क्यों करार दिया, इसलिए कि जो अली के चेहरे को देखता था उसकी जुबान पे ये कलेमा जारी होता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरम हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशरफ हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशजा हाज़ल फता। देखो कितना करीम जवान है, देखो कितना शरीफ जवान है, देखो कितना बहादुर जवान है। अरे ज़ियारत तो अली की होती थी, जुबान पे खुदा का जिक्र जारी होता था। ज़ियारत अली की और जिक्र खुदा का। इसीलिए तो रसूल ने कहा कि अली का जिक्र इबादत है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। एक तमहीदी गुफ्तगू में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में ही बयान करूं। अल्लाह ने जब हजरत इंसान को इस दुनिया में भेजा तो दो चीज़ों से मिलाकर बना के भेजा। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक है जिस्म और दूसरी है रूह। कौन कौन सी दो चीज़ें? जिस्म और रूह। अल्लाह ने इन दो चीज़ों को मिलाकर इंसान बनाया। ये दो चीज़ें अलग अलग मकाम से आई हैं। रूह आई है आसमान से, जिस्म आया है ज़मीन से। एक बहुत ज़्यादा बुलंद, एक बहुत ज़्यादा पस्त, दोनों का कोई जोड़ नहीं था। लेकिन उस ज़ात ने सबसे पस्त चीज़ को भी उठाया, सबसे बुलंद चीज़ को भी उठाया, दोनों को मिला दिया। अब वो जिस बॉन्ड के साथ, जिस एल्फी के साथ अल्लाह ने उसको आपस में जोड़ दिया, उसका नाम है नफ्स। तो गोया हजरत इंसान तीन चीज़ों से बना है, जिस्म से भी बना है, रूह से भी बना है और नफ्स से भी बना है। मैं आपकी मुश्किल आसान कर दूं। सूरह यासीन में खालिक ने इरशाद फरमाया, फसुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। बाबरकत है वो ज़ात जिसने इंसान को तीन चीज़ों से पैदा किया। एक उसको ज़मीन से पैदा किया, एक उसको नफ्स से पैदा किया और तीसरी वो चीज़ है जिसका तुम इल्म नहीं रखते। और वो तीसरी चीज़ क्या है? वो तीसरी चीज़ है रूह। जिस्म, रूह और नफ्स, जिस्म, रूह और नफ्स, जिस्म, रूह और नफ्स। अल्लाह ने इन तीन चीज़ों को जोड़कर इंसान को बनाया। जब नफ्स जब तक जिंदा है, जिस्म और रूह दोनों जिंदा हैं। भाई इंसान का जब इंतकाल हो जाता है तो क्या रूह मर जाती है? नहीं, रूह जहाँ से आई होती है वहाँ वापस चली जाती है। तो क्या जिस्म मर जाता है? नहीं। हाथ है, कान है, आंखें हैं, जुबान है, लेकिन जुबान बोल नहीं सकती, आंख देख नहीं सकती, हाथ हिल नहीं सकते, पाँव चल नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि वो राबिता मौजूद नहीं जिसने इसको जिंदा रखा था। जिस्म भी अपनी जगह मौजूद, रूह भी अपनी जगह मौजूद। तो कौन सी चीज़ मर गई? जो चीज़ मरी है वो नफ्स है। भाई मैं बहुत बड़ा नतीजा देने जा रहा हूँ, अभी आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। जो चीज़ मर गई है वो है नफ्स। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में कहा, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये नहीं कहा कुल्लो जिस्मिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जिस्म को मौत का जायका चखना नहीं। ये भी नहीं कहा कुल्लो रूहिन ज़ाइक़तुल मौत, हर रूह को मौत का जायका चखना, बल्कि कहा कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत।
ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب تک میرا نفس زندہ ہے میں آپ کے سامنے موجود ہوں. نفس مر جائے گا میں بھی مر جاؤں گا. جب تک آپ کا نفس زندہ ہے آپ لوگ زندہ ہیں. جب نفس مر جائے گا آپ لوگ بھی مر جائیں گے. بھائی عجیب بات ہے, اس خالق نے اپنے قرآن میں جب علی کا قصیدہ پڑھا تو علی کا تعارف نہ جسم رسول سے کروایا نہ روح رسول سے کروایا, بلکہ کہا علی نفس رسول ہے. بھائی علی کے بغیر اگر رسالت کو مانو گے تو رسالت کا صرف پتلا ہے, رسالت میں جان نہیں ہوگی. رسالت میں جان چاہیے تو جہاں جہاں محمد ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا. علی نفس رسول ہے. محمد و آل محمد بلندر صلوات. جو ہے دیدان گرامی علی نفس رسول ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ جس قصیدے کے آپ منتظر ہیں میں وہ قصیدہ سنا دوں. الحمدللہ ہمارا شیعیان حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کا چھٹا حصہ میرے مولا کی شان میں نازل ہوا. پورے دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں. قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیات ہیں اور تقریباً 1000 آیات ایسی ہیں جو بلا شرکت غیر صرف میرے مولا کی شان میں نازل ہوئی. اس میں کوئی اور شامل نہیں, صرف میرے مولا کی شان میں. جبکہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں, قرآن کی 1000 آیات نہیں بلکہ 300 آیات ایسی ہیں جو خالصتاً امیر المومنین کے لیے نازل ہوئی. اس بات کو علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں بیان کیا اور اس حدیث کو جناب عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا اور کہا کہ تقریباً 300 آیات ایسی ہیں جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئیں. اب میں وہ آیات تو نہیں بیان کر سکتا, نہ ہی اتنا زیادہ وقت ہے میں ان آیات کی تفسیر بیان کروں. اگر ان آیات میں سے ایک آیت کو بھی پکڑ کے بیٹھ جائیں تو کئی اشرے بن جائیں گے. میں صرف ایک آیت کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا. اس خالق نے جب اپنی کتاب کا آغاز کیا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے کا نام علی ہے. اللہ نے قرآن کا آغاز ہی علی کے نام سے کیا. پھر اللہ نے آگے سورہ فاتحہ میں کہا اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے. پھر آگے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین, یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. اگر قرآن ھدی للمتقین ہے تو علی امام المتقین ہے. پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ, آدم سے جب درک اولا ہوا اللہ نے کچھ کلمات ان کو سکھائے. ان کلمات میں سے ایک نام علی کا تھا. بھائی میرے ساتھ رہیے گا, میں رک کے جا رہا ہوں. ان کلمات میں سے ایک نام علی کا تھا. پھر اللہ نے گفتگو کو آگے بڑھایا. جب جناب حمزہ کی جنگ احد میں شہادت ہوئی, ایک مرتبہ علی تلوار چلا رہے تھے, ایک کافر پاس سے گزرا, کہا یا علی آپ کو نہیں پتا حمزہ شہید ہو گئے. علی کو ڈرانا چاہ رہا تھا, کہا آپ کو پتا نہیں حمزہ شہید ہو گئے. ایک مرتبہ مولا جلال کے عالم میں آئے اور کہا حمزہ شہید ہو گئے تو کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں اسی کی طرف جا رہے ہیں. حمزہ آگے آگے ہم اس کے پیچھے پیچھے. اللہ کو جملہ اتنا پسند آیا اللہ نے قرآن میں شامل کر دیا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. سنتے جائیے علی کا قصیدہ. یہ قصیدہ بہت لمبا انشاءاللہ لطف آئے گا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارے 3 طرح کے ولی ہیں, ایک اللہ ولی ہے, ایک رسول ولی ہے, ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. یہ آج میرے مولا کی شان میں نازل ہوئی. پھر گفتگو آگے بڑھی. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ.
اے رسول علی کی ولایت کا اعلان کر دو. اگر یہ اعلان نہ کیا تو کاری رسالت انجام نہیں دیا. جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا اس خالق نے پھر اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے دین بھی مکمل کر دیا, ہم نے نعمتیں بھی تمام کر دی, ہم دین اسلام پہ راضی بھی ہو گئے. پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو. رسول نے ارشاد فرمایا میرے بعد 12 اولی الامر ہوں گے جن میں سب سے پہلا علی ہے. پھر ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو. بھئی اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو. رسول کے بعد کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ علی ہے. پھر ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کا بہترین مثال علی ابن ابی طالب ہے. پھر اللہ نے گفتگو کو آگے بڑھایا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تطہیر کا بہترین مثال علی ابن ابی طالب ہے. پھر اللہ نے گفتگو کو آگے بڑھایا اور کہا واقفوہم انہم مسئولون. پورے صراط پہ لوگوں کو روکو, ان سے سوال کیا جائے گا. سوال کیا ہوگا؟ الولایت علی ابن ابی طالب, علی کی ولایت کا سوال ہوگا. پھر آیا ولا تسألن یومئذ عن النعیم. ان سے نعمت عظمیٰ کا سوال ہوگا. نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین. بھائی سنتے جائیے. پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی محبت میں کبھی یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں, کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں, کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں. جو کھلانے والا خاندان ہے وہ علی کا ہی تو ہے. پھر ارشاد فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم. یہ آپ سے نبأ عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں, ان سے کہہ دیجئے نبأ عظیم علی ابن ابی طالب ہے. پھر آگے سوال ہوا کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج کی قسم, اس کی روشنی کی قسم, چاند کی قسم, جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اللہ نے اس آیت میں شمس رسالت محمد مصطفیٰ کو قرار دیا, قمر امامت علی کو قرار دیا. اور سنیے قصیدے کی آخری سطر. اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللہ کی رسالت کے لیے 2 گواہ کافی ہے. ایک میں اللہ کافی ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اللہ جس ہستی کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھ کر لوگوں پہ ناز کرے اسی کو تو علی کہتے ہیں. پسند آیا دیدان گرامی یہ قصیدہ؟ اگرچہ سوزیوں کے بغیر ہی پڑھا ہے لیکن پڑھ دیا ہے, اور جیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پڑھا ہے آپ نے بہت اچھے انداز میں سماعت بھی فرمایا ہے. گفتگو کو آگے بڑھائیں. بسم اللہ. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ ہمیں دکھاؤ قرآن میں کہاں علی کا نام ہے, اسے دکھانے نہ بیٹھ جانا, اسے کہنا مجھے یہ بتاؤ کہاں نام نہیں ہے. قرآن کا آپ جو مرضی صفحہ کھولیں ہر صفحے پہ میرے مولا کا قصیدہ موجود ہے. پورا قرآن ابتدا سے انتہا تک علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. اور اللہ نے کیا کہنے اس حسن انتخاب کے کہ اللہ نے قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا, اور اس بسم اللہ کے نقطے کا نام علی ہے. گویا میں یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں, اللہ نے قرآن کا آغاز ہی نام علی سے کیا ہے. اللہ نے ہر سورہ کا آغاز نام علی سے کیا ہے. اچھا اگر کوئی کہے ہمارے پاس ایک ایسا سورہ بھی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ ہے ہی نہیں,
ہے نا ایسا سورہ؟ سورہ مبارکہ توبہ، براۃ من اللہ و رسولہ، بسم اللہ نہیں ہے شروع میں. یہاں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں تو علی کا قصیدہ نہیں، مگر کیا کہوں، قربان جاؤں علی تمہارے، یہاں پر بھی علی کا قصیدہ ہے. اگر ابتدا میں قصیدہ نہیں، انتہا میں بھی علی کا قصیدہ، اس سورہ کے درمیان میں بھی علی کا قصیدہ، اس سورہ کو لے جانے والا بھی علی، اس سورہ کو پڑھ کے سنانے والا بھی علی، مشرکوں کو مکہ سے بھگانے والا بھی علی. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا ہے کر علی سے تو جہنم میں جائیے. بس ایک جہنم ہے جہاں علی نہیں ہوں گے، ورنہ جہاں جاؤ گے تمہیں ہر جگہ علی ہی علی نظر آئے گا. بہت بہترین انداز میں تعارف کروایا علی ابن ابی طالب کا. اچھا، ایک بہت بڑا اعتراض ہم پہ کیا جاتا ہے کہ بھائی قرآن میں علی کا نام دکھاؤ. ہوتا ہے نا اعتراض کہ قرآن میں تو علی کا نام ہے ہی نہیں. اگر علی رسول کے خلیفہ بلا فصل ہوتے تو اللہ قرآن میں بیان کرتا. بھائی میں ان لوگوں سے کہوں گا اگر علی کا نام قرآن میں آ جاتا تو یہ لوگ قرآن میں بھی تحریف کر دیتے، قرآن کی آیتوں کو تبدیل کر دیتے، اور قرآن میں تحریف ہو نہیں سکتی کیونکہ اس خالق نے اپنے ذمے لیا ہے. اس خالق نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے علی کے نام کو چھپا دیا. نام چھپایا ہے، میں نے صفات کی بات نہیں کی، اللہ نے علی کا نام چھپایا ہے، صفات بیان کر دی. ابھی بھی میرا مجمع پریشان ہے، میں آسان کر دوں، ایک عمومی مثال لے لیں. یہ امام بارگاہ، اس کی بنیاد رکھی گئی اور الحمدللہ یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے. خدا اس کو اس سے بھی زیادہ مزید ترقی عطا فرمائے. جب اس امام بارگاہ کو بنایا گیا تو اس کی ایک انجمن تشکیل دی گئی جس میں کچھ اراکین کو شامل کیا گیا، اور جب وہ تحریر لکھی جاتی ہے اس نے کہا کہ یہ فلاں صاحب صدر ہوں گے، یہ فلاں صاحب نائب صدر ہوں گے، یہ ہوں گے جی وزیر مالیات ہوں گے مثال کے طور پہ. یعنی عہدے بیان کر دیے جاتے ہیں، ان کی کوالٹیز بیان کر دی جاتی ہیں، ان کی صفات بیان کر دی جاتی ہیں، ان کے نام نہیں بیان کیے جاتے. اللہ نے جب ان ہستیوں کو دنیا میں بھیجا، اللہ جانتا تھا کون کیا کیا ہوگا، اس لیے اللہ نے نام نہیں بیان کیے بلکہ اللہ نے صفات بیان کر دی. اللہ نے کہا کہ خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ ہوں گے، امام المتقین علی ہوں گے. اس خالق نے پہلے سے ہی تقسیم کر دی تھی. تو اللہ نے صفات بیان کر دی، کہا جاؤ پوری دنیا کو چیلنج ہے، جہاں تلاش کرنا ہے کر لو، تمہیں ان ہستیوں کے علاوہ اس کا کوئی مصداق نہیں ملے گا. اگر ان صفات کو ڈھونڈنا ہے تو ان 14 کے اندر تمہیں یہ نظر آئیں گے. آپ کی محبتوں کو دیکھ کے میرے ذہن میں ایک اور جملہ آ رہا ہے، اجازت ہو تو بیان کر دوں. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، میرا دل ہے اس کلمے کو قرآن سے بیان کر دوں، کیونکہ ہمارے کلمے کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمارا کلمہ کلمہ ولایت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ کلمہ ہم نے کہاں سے لیا؟ میں اپنے قصیدے میں سے ایک لائن منتخب کر رہا ہوں، جو میں نے آیات پیش کی ان میں سے ایک آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائی جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو بس آپ مختصر سا پڑھتے ہیں، جب محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں مختصر سا پڑھتے ہیں، جب علی کی باری آتی ہے آپ اتنی لمبی ٹرین چلا دیتے ہیں.
آپ اتنی لمبی ٹرین چلا دیتے ہیں, اتنا لمبا قصیدہ پڑھنے لگ جاتے ہیں, یہ کلمہ آپ نے کہاں سے لیا؟ بھائی ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں, لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو. اگر لڑنا ہے تو اللہ کے قرآن سے لڑو. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ, بس ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, 3 لفظ, انما ولیکم اللہ ہو, اللہ تمہارا ولی, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. پھر کہا ورسولہ, اس کا رسول ولی, ہم نے کہا محمد رسول اللہ. لیکن جب میرے مولا کی باری آئی, اللہ نے اتنا لمبا قصیدہ پڑھ دیا. اللہ نے کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, وہ بھی تمہارا ولی ہے جو صاحب ایمان بھی ہے, جو نماز بھی قائم کرتا ہے, جو حالت رکوع میں زکات بھی دیتا ہے. اللہ نے علی کی فضیلت میں 3 کلمے بیان کیے, ہم نے بھی اللہ کی اطاعت میں 3 کلمے پڑھ لیے, علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. محمد و آل محمد صلی اللہ. جو خدا علی کا اتنا لمبا قصیدہ پڑھے تو پھر ہم کیوں اس علی کا اتنا لمبا قصیدہ نہ پڑھیں؟ ہم نے تو دین لیا ہی یا خدا سے ہے یا نبی خدا سے ہے. بس گفتگو کو آگے بڑھائیں, دامن وقت میں گنجائش باقی نہیں. یہ تو میں نے وہ بیان کیا کہ قرآن میں علی کہاں ہے, موضوع ہے نا ذہن میں, قرآن میں علی کہاں ہے. چلے اب اس گفتگو کو تھوڑا سا پلٹا دیتے ہیں. اب تھوڑی سی بات ہو جائے کہ علی میں قرآن کہاں ہے. قرآن میں تو ہم نے علی ڈھونڈ لیا, اب علی میں قرآن ڈھونڈتے ہیں. علی میں قرآن ڈھونڈنے کے لیے بھی پہلے قرآن کو ڈھونڈنا پڑے گا. قرآن ارشاد فرماتا ہے, سورہ مبارکہ نحل کی یہ آیت ہے, میں اس کا ترجمہ بیان کر دوں کہ قیامت کے دن جب مشرکین کھڑے ہوں گے, اللہ ان مشرکوں سے خطاب کر کے کہے گا کہاں ہے وہ تمہارے بت جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے. وہ اپنے بتوں کو پیش نہیں کر سکیں گے, تو اللہ کیا کہے گا, آج ساری رسوائی ان مشرکوں کے لیے ہے. جب اللہ کا یہ اعلان کچھ لوگ سنیں گے جس کو قرآن نے اوت العلم کہا ہے, اللہ کی یہ بات سن کر اوت العلم کہیں گے قیامت والے دن یہ رسوائی مشرکوں کے لیے ہے. ایک اور مقام بھی میرے ساتھ چلیں. رسول خدا کا زمانہ, رسول کی محفل میں کچھ لوگ بیٹھے, رسول نے کچھ بیان کیا, ان کو سمجھ نہیں آئی, محفل سے اٹھ کے باہر آئے, آ کر اوت العلم سے سوال کرنے لگے, ہمیں یہ تو بتاؤ رسول نے ابھی کیا کہا ہے. بھائی ایک بات کا تو فیصلہ ہو گیا, یہ اوت العلم کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو زمانہ رسول سے چلی ہیں اور قیامت تک جائیں گی, چاہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو, چاہے وہ پردہ غیب میں ہو. اب آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ انہوں نے یہ اوت العلم لگایا ہوا ہے. یہ اوت العلم کیا چیز ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ مبارکہ عنکبوت, خالق لم یزل ولا یزال ارشاد فرما رہا ہے, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن مجید کی آیات ان لوگوں کے سینوں میں ہے کہ جن کو اوت العلم کہا جاتا ہے. بھائی قرآن نے تو اتنا کہہ دیا, اوت العلم وہ ہے جن کے سینوں میں قرآن ہے. اب ہمیں تاریخ میں کوئی ایسی ہستی تلاش کرنی ہوگی کہ جس کے سینے میں قرآن ہو. آپ بھی میرے ساتھ چلیں, مل کے ہم تاریخ کے صفحات کھنگالتے ہیں. جب ہم نے تاریخ کے صفحات کو الٹایا, ہمیں ایک ہی ہستی نظر آئی جس نے ممبر کوفہ میں بیٹھ کے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہے, اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہے. مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا, کہا یا علی تم سے کیوں پوچھیں.
بھائی توجہ نہیں میرے مجمع کی. یا علی تم سے کیوں پوچھیں, ہم کسی اور سے پوچھ لیں گے. مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہا لِأَنَّ عِلْمَ الْقُرْآنِ ہا ہونا, اس لیے کہ قرآن کا علم اس علی کے سینے میں ہے. قرآن کا علم اس علی کے سینے میں ہے. اب یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کے جتنے بھی غیب ہیں ان کا علم قرآن میں رکھ دیا. اب نتیجہ دینے جا رہا ہوں, پوری دنیا کے جتنے بھی غیب ہیں ان سب کا علم قرآن میں, اور قرآن کا جتنا بھی علم ہے وہ علی کے سینے میں. تو اب بھی علی کے عالم الغیب ہونے کا انکار کرو گے؟ جو علی خود عالم الغیب ہے تو وہ علی جس محمد کا جانشین ہے اس کے پاس کیوں کر علم غیب نہیں ہوگا؟ عالم الغیب والشہادہ, علی غائب کا بھی عالم ہے, علی حاضر کا بھی عالم ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو یہی سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اور انشاءاللہ ہم کل سے گفتگو کو ایک نئے مرحلے میں داخل کریں گے, اور فضائل مرتضیٰ بزبان مصطفیٰ انشاءاللہ اس پہ ہم کل گفتگو کا آغاز کریں گے. بس مصیبت کے چند جملے اور آپ کی زحمات کو تمام کروں. عزاداران مظلوم کربلا, ایک محرم کا دن گزر گیا. جیسے جیسے یہ دن گزر رہے ہیں مظلومیت حسین کے دن پاس آ رہے ہیں. 26 رجب کو حاکم مدینہ کی جانب یزید کا خط آیا. واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں فقط میں اشارہ کر کے بیان کروں گا. حاکم مدینہ کی جانب سے خط آیا, اس نے مولا حسین کی جانب ایک قاصد بھیجا. وہ قاصد آیا, اس نے تق الباب کیا اور کہا آقا حسین آپ کو حاکم نے دربار میں یاد کیا ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے چلو میں آتا ہوں. تھوڑی ہی دیر گزری تھی جوانان بنی ہاشم سے مولا بھی گفتگو کر رہے تھے کہ پھر قاصد آ گیا. کہا حاکم نے آپ کو ابھی دربار بلایا ہے. مولا نے کہا میری مرضی ہے, میں جب چاہوں دربار میں آؤں. ایک مرتبہ مولا نے جوانان بنی ہاشم کو اپنے ساتھ لیا اور دربار کی جانب چلنا شروع کیا. جیسے ہی میرے مولا دروازے پر پہنچے, دروازے پہ آ کے مولا نے کہا اے جوانوں, اے میرے شیرو, تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, میں اکیلا حسین اندر جاؤں گا. اگر میری آواز بلند ہو جائے تم دروازے سے اندر آ جانا. عزاداروں, مولا حسین دربار میں گئے, لیکن حسین کا دربار میں جانا اور ہے, زینب کا دربار میں جانا اور ہے. حسین کا دربار میں جانا اور ہے, سجاد کا کڑیاں پہن کے دربار میں جانا اور ہے. بس عزاداروں, مولا حسین دربار میں آئے, یزید کا کھلا ہوا خط دکھایا. کہا حسین یزید کی بیعت کر لو. مولا نے کہا رات کی تاریکی میں میری بیعت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی, چلو ایسا کرتے ہیں کل دن کی روشنی میں آ جانا, پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. اس نے کہا نہیں, بیعت کریں ورنہ یہاں سے جانے نہیں دیں گے. ایک مرتبہ مولا کے چہرے پہ جلال آیا. مولا نے کہا انا اہل بیت النبوت و معدن الرسالت و مختلف الملائکہ. تو مجھ حسین کو روکے گا؟ ہم وہ حسین, میں وہ حسین ہوں کہ ہمارا خاندان وہ ہے جو رسول خدا کا خاندان ہے. ہمارا وہ خاندان ہے جس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا ختم, اللہ ہم سے ہی شروع کرتا ہے اور ہم پہ ہی ختم کرتا ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ. تو مجھے کہتا ہے میں یزید کی بیعت کر لوں. یزید تو فاسق و فاجر ہے, یزید تو وہ ہے جو سر عام شراب پیتا ہے, یزید تو وہ ہے جو نفس محترمہ کا قتل کرتا ہے. پھر امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جب مولا نے یہ خطاب کیا, ایک مرتبہ وہاں سے نکلنے لگے کہ مروان نے اشارہ کیا, کہا اگر حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو کبھی دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. اللہ سنو گے جملہ. جیسے ہی مروان نے یہ بات کہی, مولا حسین نے جلال کے آلے مروان کو یہاں سے پکڑا اور زمین پہ پٹک دیا. کہا یبن زرکا انت تقتلنی ام ہوا,
اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ اب جیسے ہی مولا حسین کی ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، دروازے کا کھلنا تھا، جوانان بنی ہاشم دربار میں داخل ہوئے۔ عزیزانو سنو کہ جملہ دربار میں سب سے پہلے کون داخل ہوا؟ تاریخ میں جملہ ملتا ہے سارے جوانان بنی ہاشم دربار میں داخل ہوئے، سب سے آگے عباس ہیں۔ عباس نے نیام میں ہاتھ ڈالا، تلوار کو ہوا میں لہرا کے کہا مجھے بتاؤ کس نے میرے مولا کی شان میں گستاخی کی ہے؟ مولا نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس یہ نانا کا شہر مدینہ ہے، عباس میں نہیں چاہتا یہاں پہ کسی کا خون بہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس ابھی تو مدینہ تھا، ابھی تو مولا حسین کی آواز بلند ہوئی تھی، آپ سے صبر نہ ہوا، آپ تلوار لے کر آ گئے، لیکن عباس ذرا عصر عاشور میدان کربلا میں جب مولا حسین آواز دے رہے تھے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذابر یذوب الحرم رسول اللہ، اللہ جانے عباس صاحب کی کیا کیفیت ہوگی۔ اجرکم اللہ زدار اجرکم اللہ۔ بس مولا حسین دربار سے نکلے، مولا نے 2 راتیں مدینے میں قیام کیا، لیکن کیسے 2 راتیں مولا نے گزاری؟ مولا کبھی نانا کے مزار پہ آتے ہیں، کبھی بھیا حسن کے مزار پہ جاتے ہیں، کبھی ماں زہرا کے مزار پہ جاتے ہیں، اور جیسے ہی نانا کے مزار پہ آتے ہیں قبر کو گلے سے لگا کے کہتے ہیں بار الہ اللہم ان ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، بار الہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ نانا مجھے آج بھی وقت یاد ہے جب آپ مجھ حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں سیر کرایا کرتے تھے، نانا حسین اس مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ پھر ایک مرتبہ اماں کے مزار پہ آئے، لیکن اللہ سنو گے جملہ، مولا کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ جب نانا کے مزار پہ آتے تھے مولا اپنے قدموں کو جما جما کر آتے تھے، جب ماں کے مزار پہ آئے مولا ایسے آئے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے، گلے سے لگا کے کہتے ہیں اماں حسین مدینے سے جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ زادارو۔ بس مولا حسین کی تیاری ہو گئی۔ مدینے میں ایک رسول خدا کا صحابی ہے کہ جو کانوں سے بہرا تھا۔ روایت میں جملہ ملتا ہے کہ جب آسمان میں بجلی کڑکتی تھی اس کو وہ بھی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن وہ کہتا ہے 28 رجب کو میرے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ کہتا جب میں نے کان لگا کے سنا تو مجھے معلوم ہوا بنی ہاشم کی خواتین رو رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ رو رو کے کہہ رہی ہیں نانا ہم مدینے سے جا رہی ہیں، الوداع مدینہ۔ بس عزادارو سواریاں تیار ہو گئیں، مولا حسین اپنی کرسی پہ تشریف فرما تھے۔ تاریخ نے ایک منظر دیکھا، مولا حسین نے اپنی کرسی کو چھوڑا، ایک مرتبہ اپنی کرسی سے بلند ہوئے، ابو الفضل عباس اپنی جگہ سے آگے بڑھے، آواز دے کر کہتے ہیں مدینے والوں یہاں سے دور چلے جاؤ، علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے۔ اللہ سنو گے جملہ، یہ تو بی بی کا مدینے سے کربلا کا سفر تھا، لیکن تاریخ نے ایسا منظر بھی دیکھا جب کربلا سے کوفہ کی تیاری تھی، زینب عالیہ نے ساری بیویوں کو سوار کرایا، دیکھا ایک بوڑھی بی بی آگوش میں کھڑی رو رہی ہے، کہا اماں فضا گھبرانے کی ضرورت نہیں، زینب تمہیں بھی سوار کرائے گی۔ جب بی بی نے جناب فضا کو سوار کرا دیا، ایک مرتبہ بی بی نے دائیں دیکھا، بی بی کو غربت نظر آئی، پھر ایک مرتبہ بائیں دیکھا، بی بی کو کوئی نظر نہ آیا، فرات کی جانب رخ کر کے کہا ہائے میرا عباس، عباس بہن کو سوار کراؤ۔ اجرکم اللہ زنار اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی آنسو کو قبول کرے، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بس ہزارو ایک دو جملے اور آپ کی زحمات کو تمام کروں۔ مولا نے ایک مرتبہ سزا دی، کہا اینا قمر بنی ہاشم،
بنی ہاشم کا چاند کہاں ہے؟ ایک مرتبہ عباس ہے، کہا عباس جاؤ ذرا میری سواری لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ سنو کہ جملہ مولا نے جملہ ایک مرتبہ اور کہا تھا، جب عاشور کا میدان تھا، مولا اپنے خیمے سے باہر نکلے، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، صحاب کے لاشیں نظر آئے، مولا نے بائیں جانب دیکھا، انصار کے اور خاندان والوں کے لاشیں نظر آئے، ایک مرتبہ فرات کی جانب رخ کر کے کہا ارے کہاں ہو میرے شیرو، ارے مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ فرات کے کنارے ایک لاشا تڑپنے لگا، رو رو کے کہتا تھا مولا میرے بازو ہوتے تو میں آپ کو سوار کراتا۔ در خیمہ سے زینب باہر آئی، کہا بھیا حسین زینب تجھے سوار کرائے گی۔ اجرکم اللہ تعالی۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ مدینے سے قافلہ چلا، مولا عباس ہے، کہا آقا حسین اگر ہو سکے تو قافلے کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیجئے۔ مولا حسین نے کہا عباس ابھی تو ہم مدینے سے چلے ہیں، عباس قافلہ کیوں روک رہے ہو؟ ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے، ایسے لگ رہا ہے کوئی کم سن بچی قافلے کے پیچھے آ رہی ہے، رو رو کے آواز دے رہی ہے مہلن مہلن یا بتا، بابا اتنی بھی کیا جلدی ہے، اے سغرا کو آخری مرتبہ الوداع کہہ دو۔ مولا نے ایک مرتبہ قافلہ روکا، سغرا کو سینے سے لگایا، کہا سغرا بیٹا میری جتنی بھی اولادیں ہیں یا وہ نانا رسول خدا کی شبیہ ہے یا وہ میرے بابا علی کی شبیہ ہے، مگر سغرا تو میری ماں فاطمہ کی شبیہ ہے۔ حسین سب کچھ برداشت کر لے گا مگر یہ برداشت نہیں کرے گا کہ شبیہ فاطمہ کو بے مکنا و چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ کہا سغرا تو اس مدینے میں تنہا رہے گی، رہ گئی سغرا مدینے میں، وقت گزرتا رہا، ایک مرتبہ محرم کا چاند نظر آیا، سغرا نے چاند کو دیکھا، کہا بابا کب وعدہ پورا ہوگا، بابا کب سغرا کو لینے آئیں گے۔ اللہ تاریخ کا جملہ ہے جناب ام سلمہ کے پاس ایک شیشی تھی جس میں مولا حسین نے خاک دی تھی، کہا ہے نانی جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا حسین شہید ہو گیا۔ عزادارو عاشور کا روز آیا، سغرا نے وہ منظر دیکھا، جب مٹی خون میں تبدیل ہونا شروع کی، سغرا نے ماتم کیا، کہا ہائے بابا، آئے سغرا یتیم ہو گئی، آئے سغرا کا بابا نہ رہا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی سغرا مدینے میں یتیم ہونا اتنا سخت نہیں ہے، ارے جتنا شام غریبہ میں سخت ہے۔ ارے شام غریبہ میں ایک ایسی بچی ہے جو یتیم ہونے پہ ظالم کے تماچے کھا رہی ہے، ایک مرتبہ آواز دے کر کہتی ہے بابا سکینہ کو اپنے پاس بلا لو، ایک بے سر لاش سے صدا آتی تھی الیہ الیہ یا بنیا، اے سکینہ میرے پاس آ جا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لذنب قضائہ و تسلیم لامرہ۔